سند صحیح کے ساتھ. ایک دن انہوں نے حدیث بیان کی، جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن جبیر حدیث بیان کی، انہ حدث یوما بحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا فی کتاب اللہ ما یخالف ھذا. اے سعید بن جبیر، آپ نے جو بیان فرمایا حدیث کے ذریعے، قرآن میں اس سے مخالف بیان ہوا ہے، قرآن کی بات اس سے مختلف ہے، معاذ اللہ ٹکراؤ ہے. آپ نے فرمایا لا ارانی احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتعرض فیہ بکتاب اللہ کان رسول اللہ اعلم بکتاب اللہ تعالی منک. فرمایا بدبخت، میں تمہیں حدیث رسول بتا رہا ہوں اور تم اس حدیث رسول کو قرآن کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو. مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کو تم زیادہ جانتے ہو یا مصطفیٰ زیادہ جانتے تھے؟ حضور کی بات قرآن کے خلاف کیسے ہو سکتی؟ تم کہتے ہو قرآن کی بات اس کے مخالف آئی ہے. فرمایا کان رسول اللہ اعلم بکتاب اللہ منک، رسول اللہ تم سے زیادہ جانتے تھے اللہ کی کتاب کو. تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی. حدیث اور قرآن میں تضاد نہیں ہے. یہ ائمہ کا طریق. اسی طرح امام زہری فرماتے ہیں، ابو المغیرہ نے روایت کیا امام اوزائی سے، انہوں نے یونس بن یزید سے عن الزہری کان من مضى من علمائنا یقولون. امام زہری، اب آپ اندازہ کریں تابعین تبع تابعین کا دور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو علماء ہم سے پہلے گزر گئے، یعنی وہ صحابہ کرام تھے اور اکابر تابعین تھے، وہ فرمایا کرتے تھے الاعتصام بالسنت نجات، کہ لوگوں حضور کی حدیث اور سنت کا دامن تھامنا اسی میں نجات ہے. جو حضور کی حدیث اور سنت کو چھوڑ دے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا. اسی طرح ابو المغیرہ امام اوزائی سے، وہ یحییٰ بن ابی عمرو الشیبانی سے روایت کرتے ہیں عن عبداللہ بن دیلمی، کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ان اول ذہاب الدین ترک السنہ، کہ جب دین اٹھایا جائے گا اور لوگوں سے دین چھین لیا جائے گا اور لوگ دین کی نعمت سے محروم کر دیے جائیں گے، فرمایا اس کی ابتدا میری حدیث آقا علیہ السلام کی حدیث و سنت کے ترک کرنے سے ہوگی. جب میری حدیث کو ترک کیا جانے لگے اور میری سنت سے منہ پھیرا جانے لگے، سمجھو اللہ کا دین اٹھایا جا رہا ہے. یذهب الدین سنتا سنتا، اور دین ایک ایک سنت کر کے تم سے اٹھا لیا جائے گا، لے لیا جائے گا. اس کا اسناد بھی صحیح ہے. امام لالکائی نے شرح اعتقاد اہل سنہ میں روایت کیا، ابن بطہ نے الایمانہ میں روایت کیا، مگر سب سے بڑھ کر امام دارمی نے پوری سند متصل کے ساتھ روایت کی. حاضرین محترم، آقا علیہ السلام کی یہ سب فرمودات ارشاد فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی، آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد، وہی فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایسے بدبخت لوگوں کو کہ جب ان تک لعل احدکم یاتی حدیث من حدیثی، کہ اس بدبخت کے پاس میری ایک حدیث پہنچے گی، ایسے لوگ آئیں گے وہ مسلک پہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، فیقول دعونا ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، چھوڑ دو حدیثوں کو، جو قرآن میں ہم اس کی پیروی کریں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے بدبخت زمانے اور ایسے گمراہ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں جو میری حدیث کو کہتے ہیں چھوڑ دو قرآن میں، اس لیے کہ قرآن کا قرآن ہونا کس نے بتایا ہے؟ وہ بھی حدیث مصطفیٰ نے بتایا. کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بہقی نے مدخل الدلائل میں روایت کیا، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں حدیث بیان کی، احادیث کا درس دے رہے تھے. ایک شخص بدبخت کھڑا ہوا، اس نے کہا لا تحدثونا الا بالقرآن، امام حسن بصری سوائے قرآن کے ہمیں کچھ بیان نہ کرو.
صرف قرآن بیان کرو۔ آپ نے شخص کریم کہا، اس نے کہا صرف قرآن سننے والے امام حسن بصری نے جواب دیا، اگر میں تمہیں قرآن دے دوں اور کہوں کہ نماز ظہر کی 4 رکعتیں نکال کے دو تو قرآن میں نکال دو گے؟ امام حسن بصری کا جواب دے رہا۔ پھر فرمایا پھر تمہیں نماز عصر کی 4 رکعتیں کہو نکال دو قرآن سے۔ پھر فرمایا نماز مغرب کی 3 رکعتیں نکال دو قرآن سے۔ یہ امام حسن بصری کی روایت پورا قول آ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ کعبے کے 7 طواف نکال دو گے قرآن سے۔ صفا مروہ کی صحیح کیسے کرنی ہے نکال دو قرآن سے۔ یہ خطاب کر کے آپ نے فرمایا اے قوم خذوا عنا، ہم سے احادیث مصطفیٰ لے لو۔ جیسے حضرت شیخ اسعد الساغرجی نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے ایک حدیث مصطفیٰ لینے جاتا۔ میرا وہ موضوع نہیں ہے الرحلہ فی طلب الحدیث، موضوع نہیں ہے وہ، میرے ان خطابات میں چل رہی ہے، میں نے روایات حدیث کوٹ کی ہیں جو ٹی وی پر آ رہے ہیں۔ ایک حدیث کے لیے کسی کو خبر ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس ایک حدیث ہے، وہ فجر سے پہلے پچھلی رات اس کے دروازے پر جا کے بیٹھ جاتے، گرد میں سو جاتے مٹی میں کہ جب نکلے گا ساتھ چل کے حدیث پوچھ لوں، رات ساری گزار دیتے، کئی دن قیام کرتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر کر کے گئے، طویل مضامین ہیں حدیث رسول کو طلب کرنے کے لیے۔ تو امام حسن بصری نے کہا لوگوں آج ہم ہیں، ہم سے حدیث رسول کو لے لو، خذوا عنا فإنکم واللہ ان لم تفعلوا لتضلوا، اگر تم نے ہم سے حدیث نبوی نہ لی تو خدا کی قسم گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر قرآن، ہر کوئی اپنی مرضی سے قرآن کی شرح کرتا پھرے گا۔ قرآن سے کسی کو نماز کا طریقہ بھی نہیں مل سکتا، نماز کے اوقات نہیں ملیں گے، روزے کی تفصیلات نہ ملیں گی، حج کے مناسک نہ ملیں گے، زکوٰۃ کی جزئیات اس کے نصاب کچھ نہ ملے گا، حتیٰ کہ تم دین کے ارکان پر بھی فقط قرآن کے ذریعے عمل کرنے کے قابل نہ رہو گے، عملاً سارا دین تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ حضور کی حدیث سے دور ہونا، پورے قرآن سے دور ہونا ہے، اس طرح ذات مصطفیٰ سے دور ہونا خود ذات خدا سے دور ہونا ہے۔ اسی طرح امام ایوب السختیانی روایت کرتے فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے ان سے کہا لا تحدثونا الا بما فی القرآن، کہ سوائے قرآن کے ہمیں کچھ نہ سناؤ۔ آپ نے جواب دیا انا واللہ ما نرید بالقرآن بدلا ولکن نرید من هو اعلم بالقرآن منا۔ امام بہقی نے روایت کیا اس کو المدخل میں، اور امام ابن عبد البر نے، کہ آپ نے جواب دیا کہ نادان، تم کہتے ہو کہ قرآن کے سوا ہمیں اور کچھ حدیث نہ سناؤ۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم حدیث رسول کو قرآن کا بدل نہیں بناتے، جیسے خود رسول کو خدا کا بدل نہیں بناتے، اس طرح حدیث رسول کو قرآن کا بدل نہیں بناتے، بلکہ ہم تو اس لیے حضور کا اور حضور کی حدیث کا ارادہ کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو ہم سے بہتر سمجھتے تھے، قرآن ان پر اترا تھا، تم پر نہیں اترا تھا۔ سو جو انہوں نے فرمایا وہی منشاء قرآن ہے۔ امام اوزائی نے روایت کیا حضرت مقبول دمشقی سے، جس دمشق سے آئے ہیں شیوخ، یحییٰ بن ابی کثیر سے، وہ کہتے ہیں القرآن احوج الی السنہ من السنۃ الی الکتاب۔ فرمایا قرآن سمجھنے کے لیے حضور کی حدیث و سنت کی حاجت ہے، مگر حدیث اور سنت نبوی سمجھنے کے لیے قرآن کی حاجت نہیں ہے۔ میں سمجھا چکا چونکہ قرآن اعلیٰ ہے، حدیث و سنت اس کے بعد ادنا ہے، درجے میں حجیت میں برابر ہے۔ سو قرآن کو سمجھنا ہو، جیسے متن پر محشی حاشیہ لکھتا ہے، صاحب متن بڑا ہوتا ہے، محشی چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ متن کی گنجلک باتوں کو کھولتا ہے،
مگر حاشیہ سمجھنے کے لیے متن کی حاجت نہیں ہوتی. ارے قرآن متن ہے، حدیث مصطفیٰ اس کا حاشیہ ہے. قرآن کا متن سمجھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور امام احمد بن حنبل نے کہا، اس کو بھی امام دارمی نے روایت کیا ہے، میں دارمی سے کوٹ کر رہا ہوں، باب السنہ قاضیۃ علی کتاب اللہ. اور امام فضیل بن زیاد روایت کرتے ہیں ابو عبداللہ یعنی احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل سے، انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات کی وضاحت یوں کرتا ہوں کہ السنۃ تفسر الکتاب وتبین، کہ حضور کی حدیث و سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے، تبیین کرتی ہے. انا علینا ثم انا علینا بیان، کہ جب قرآن ہم دے چکے تو قرآن کا بیان ہمارے ذمہ ہے جو حضور کی حدیث و سنت کے ذریعے ہوگا.